علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، آج آپ کی پیش خدمت ہے سیرت نبوی کا تیسرا حصہ۔ عرب اور خصوصاً قریش یعنی بنی اسماعیل ظہور اسلام کے ہزاروں برس پہلے سے تجارت پیشہ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ جناب ہاشم نے قبائل عرب سے تجارتی معاہدے کر کے اس خاندانی طریقہ اکتساب کو اور زیادہ مستحکم اور باقاعدہ کر دیا تھا، اور جیسا کہ میری پچھلی ویڈیو میں یہ بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی تاجر تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب فکر معاش کی طرف توجہ ہوئی تو تجارت سے بہتر کوئی پیشہ نظر نہ آیا، اور جناب ابو طالب کے ساتھ بچپن میں آپ بہت سارے تجارتی سفر کر چکے تھے، جس سے ہر قسم کا تجربہ حاصل ہو چکا تھا، اور آپ کے حسن معاملہ کی شہرت ہر طرف پھیل چکی تھی۔ عرب کے لوگ عموماً اپنا سرمایہ کسی تجربہ کار اور امین شخص کے ہاتھ میں دے کر اس کے منافع میں شرکت کر لیتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوشی کے ساتھ اس شراکت کو گوارا فرماتے تھے، اور جو احادیث تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کس دیانت اور راست بازی کے ساتھ اس کام کو انجام دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں، بعثت سے پہلے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خرید و فروخت کا کوئی معاملہ کیا تھا، کچھ معاملہ ہو چکا تھا، کچھ معاملہ باقی تھا۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں پھر آؤں گا۔ اتفاق سے 3 دن تک مجھ کو اپنا وعدہ یاد نہ آیا۔ تیسرے دن جب مجھے وعدہ یاد آیا تو میں وعدہ گاہ پہنچا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی جگہ منتظر پایا، لیکن اس خلاف وعدہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر بل تک نہ آیا، صرف اس قدر فرمایا کہ تم نے مجھ کو زحمت دی ہے، میں اس مقام پر 3 دن سے موجود ہوں۔ صاحب نامی ایک صحابی جب مسلمان ہو کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو لوگوں نے ان کی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا، میں تم سے زیادہ ان کو جانتا ہوں۔ صاحب نے کہا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ میرے شریک تجارت تھے، لیکن ہمیشہ معاملہ صاف رکھا۔ غرض ہی کہ بہت سارے اصحابہ آپ کے حسن معاملہ کی شہادت دیتے تھے۔ عزیزان محترم، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معزز خاتون تھیں۔ ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ملتا تھا۔ ان کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھیں، لیکن اللہ کی مرضی سے اب وہ بیوہ تھیں۔ آپ نہایت شریف النفس اور پاکیزہ اخلاق رکھتی تھیں، حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان کو طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ نہایت دولت مند تھیں۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ جب اہل مکہ کا قافلہ تجارت کو روانہ ہوتا تھا تو اکیلا ان کا سامان تمام قریش کے برابر ہوتا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اب 25 برس ہو چکی تھی، اور بہت سارے قومی کاموں میں آپ شریک ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن معاملہ، راست بازی، صدق و دیانت اور پاکیزہ اخلاقی کی عام شہرت ہو چکی تھی، یہاں تک کہ زبان خلق نے آپ کو امین کا لقب دے دیا تھا۔ جناب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا، آپ میرا مال تجارت کے لیے شام لے جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعوت کو قبول فرمایا اور مال تجارت لے کر بصرہ تشریف لے گئے۔ واپس آنے کی تقریباً 3 مہینہ کے بعد حضرت ختیجہ نے آپ کے پاس شادی کا پیغام بھیجا۔ اس وقت ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن چچا عمرو بن اسد زندہ تھے۔ عرب میں عورتوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ شادی بیاہ کے متعلق خود گفتگو کر سکتی تھیں، اور اس میں بالغہ نابالغہ کی قید نہ تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چچا کے ہوتے
خود براہ راست تمام مراتب طے کیے، اور تمام رسائے خاندان جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آئے اور جناب ابو طالب نے ان کا نکاح پڑھوایا۔ شادی کے وقت حضرت ختیجہ کی عمر 40 برس کی تھیں اور پہلے 2 شوہروں سے 2 صاحبزادے اور 1 صاحبزادی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس قدر اولاد ہوئی بجز حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے ہوئی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس عاجز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔